السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے توفیق دیا۔ آج سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی توقع یہ ہے کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ نبیوں کی دعوت دلیلوں اور معجزوں کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن ضدی اور بہانے باز افراد کچھ اور ہی توقع اور انتظار رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی فرمان الہی ہے کہ اگر تمہارے مطالبات پورے ہونے کے بعد بھی اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو جان لو کہ اللہ کا عذاب تم کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اپنی گرفت میں لے لے گا، اور پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تم عذر خواہی نہیں کر پاؤ گے، معافی نہیں مانگ پاؤ گے، توبہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اپنی ضد کی وجہ سے تم کافر اور منکر خدا بن کر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اس کا نمونہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے جناب موسیٰ سے کیسی ضد کی گئی کہ ہمارے لیے آسمانی مائدہ نازل ہو، آسمانی دسترخوان نازل ہو، اور خداوند عالم نے اپنے نبی کی دعا کے مطابق آسمانی دسترخوان کو نازل بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ضد کو نہیں چھوڑا، تو کس طریقے سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ جناب صالح سے مطالبہ کیا گیا ہمیں ناقہ، اور جب خداوند عالم نے ان کے مطالبے کو پورا کر لیا تو پھر مکر گئے، انکار کر بیٹھے، تو کس طریقے سے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ بہرحال جو بھی انسان اللہ کے سامنے اپنے ضد کے ذریعے ہی صحیح مطالبات کو پیش کر رہا ہے، اور مطالبات پورے ہونے کی صورت میں اگر پھر بھی تسلیم نہیں ہو رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا ہے، تو اسے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ عذاب الہی میں گرفت میں لیا جائے گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے، مطالبہ اسی صورت میں پورا کیا جاتا ہے کہ جب خود یہ مطالبہ پورے ہونے کے قابل ہو، ورنہ درخواست پوری نہیں ہوگی، کبھی نہیں مطالبہ مانا جائے گا۔ مثلا اللہ کو دیکھنے کی ضد کر دینا، ضد پہ اڑ جائیں کہ ہم تو خدا کو دیکھیں گے، تو یہ ضد کبھی نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل مطالبہ جو ہے، یہ اصل جو ڈیمانڈ ہے، یہ خود محال و ناممکن ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کو ہمیشہ منفی جواب ملے گا، کبھی ان کو مثبت اور پازیٹو جواب نہیں ملے گا۔ اللہ کا نظام خلقت کسی کی خواہش کی بنیاد پر نہیں چل رہا ہے کہ جو چاہے وہی ہوتا جائے گا، ویسے ہی چلے گا۔ بیجا مطالبات ہوں اور اس پر الہی نظام چلے، یہ ناممکن اور محال ہے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری توقع، تمہارا مطالبہ جو بھی ہو کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ بادلوں کے پیچھے سے یا بادلوں کے درمیان، ان بادلوں کے درمیان سے خدا آ جائے، فرشتے نازل ہو جائیں تمہاری باتیں سننے کے لیے، تمہارے مطالبے حل کرنے کے لیے، تم سے باتیں کرنے کے لیے سامنے آ جائیں، تو یہ ناممکن ہے، محال ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو پیغامات مل رہے ہیں اس آیت سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر واضح اور روشن دلیلیں موجود ہونے کے باوجود بیجا مطالبہ کرنا اور توقع رکھنا، یہ سراسر غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا پیغام، جب انسان حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر اس قسم کے بہانے لاتا ہے، ایسے بہانے لے آتا ہے کہ جو کبھی پورے ہی نہیں ہوں، ایسی ضد کرتا ہے کہ جو کبھی
عمل کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ اسے حق کو قبول نہیں کرنا ہے، فرشتوں سے ملنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، تب آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ تو تمہیں نبی کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے، لہذا تم ایسی ضد کر رہے ہو۔ تو جب حق کو نہیں قبول کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کے بہانے لائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بہانے پورے، یعنی ایسی بات کہیں گے جو پورا ہو جائے تو پھر حق کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تیسرا پیغام، ہر چیز کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر بلا وجہ اللہ کو دیکھنے کی ضد پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے آثار کو دیکھو، اس کی نعمتوں کو دیکھو۔ اللہ نے تمہارے وجود میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اس کائنات میں ہر چیز میں اس کی نعمتیں موجود ہیں، تو اس کو دیکھو، اس کے آثار کو دیکھ کے خدا کو سمجھو۔ خدا کو دیکھ کر تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جو پوری نہیں ہونے والی ضد ہے۔ زندگی کے لیے جو پیغام ہے کہ ہر حاجت، ہر مطالبہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے، جو ممکن ہو وہی، جو پاسبل ہے وہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ ناممکن مطالبات سے انسان کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہم کو حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔